انشاءاللہ چاند رات کی مجلس ہے، 10 دن ہمارا موضوع گفتگو جو ہے وہ یہی رہے گا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور خالق کائنات نے کون کون سی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی۔ مجلس حسین میں آنا یہ بھی اللہ کی نعمت، فرش عزاداری امام حسین بچھانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ انسان کے پاس آنکھیں ہیں وہ بھی اللہ کی نعمت، زبان ہے وہ بھی اللہ کی نعمت، ہاتھ ہیں وہ بھی اللہ کی نعمت۔ صرف اپنے بدن کو ہم دیکھیں، جیسے مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف اللہ، اگر اپنے آپ کو پہچان لوگے تو اس رب کی پہچان ہو جائے گی۔ اسی لیے کہا ہے کہ اگر انسان اپنے بدن کی نعمتوں کو پہچان لے تو انسان کو اس رب کا شکر ادا کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ لیکن ہم سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے میری قدرت کا شاہکار جو کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، عظیم ہے، ایسا سمیع ہے کہ فرماتا ہے جب کبھی کسی شجر سے کوئی پتا گرتا ہے، پھر گرنے کے بعد وہ کروٹیں بدلتا ہے، پھر کروٹیں بدلنے کے بعد وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر خش و خاشاک ہو جاتا ہے، تیرا اللہ کہتا ہے میں اس کی ہر ایک آہٹ کو سنتا بھی ہوں اور میں اس کی ہر ایک اس آہٹ کو سنتا بھی ہوں، جانتا ہوں، یعنی میں ایسا سمیع بھی ہوں، میں ایسا بصیر بھی ہوں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ میری بارگاہ میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اتنی میری مخلوق ہے جس کی تعداد کوئی گن نہیں سکتا۔ میں رب کریم اس پوری مخلوق کے ہر لمحے کو جانتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں۔ یہاں 4-5 لوگ باتیں کرنے لگ جائیں، چھٹے آدمی کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ آپ تو ویسے بھی کیوبک میں رہتے ہیں، یہاں پر انگلش بھی ہے، فرینچ بھی ہے اور بہت ساری زبانیں ہیں، تو آپ متشوش ہو جاؤ گے۔ وہ رب کریم فرماتا ہے میری بارگاہ میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اتنی مخلوق ہے جو میری بارگاہ میں دعا مانگتی ہے، میرے سننے میں کبھی مکس اپ نہیں ہوا۔ یعنی میں ایسا سمیع ہوں، میں ایسا بصیر ہوں، میری بارگاہ میں کوئی دعا اردو میں مانگتا ہے تب آتی ہے، کوئی انگلش میں مانگتا ہے تب آتی ہے، عربی میں مانگتا ہے تب آتی ہے۔ ارے جس کا علی ایسا ہو اس کا جلی کیسا ہو، جس کا معصوم کہتا ہے میری بارگاہ میں آؤ سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے، جس کا بنایا ہوا ہادی ایسا ہے وہ رب کریم کیسا ہوگا۔ میرے معزز سامعین گرامی، بتانا یہی ہے آپ کو کہ مرج البحرین کے موتیوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ مرج البحرین کیا ہے، یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کیا ہے، اور پروردگار میں پھر اس میں سے منہم اللؤلؤ والمرجان کیا ہے۔ تو میں انشاءاللہ محرم الحرام میں اسی سورہ رحمان کا تذکرہ کروں گا کہ میرے پروردگار عالم نے کون کون سی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور کیسی کیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ تیرا چھٹا امام کا ارشاد ایک پڑھوں گا اور ایک امام رضا کا ارشاد پڑھوں گا۔ امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی امام رضا علیہ السلام چونکہ صفِ فرش عذاب لوگوں نے بچھائی ہے اور فرش عذاب بچھانے کے بعد ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں، تھوڑا بتاؤں یہ فرش عذاب ہے کیا اور یہ کون سی نعمت ہے؟ ٹھیک، تیرا چھٹا امام اور تیرا 7واں امام، امام رضا علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں، امام موسیٰ کاظم بھی ارشاد فرماتے ہیں، امام جعفر صادق، یعنی بہت سارے مسلمان سے آج جو انسان مجلس حسین میں آئے اور فرش عذاب پر آ کر بیٹھ جائے، امام ہشتم امام رضا فرماتے مجلس حسین میں آئے اور آ کر بیٹھ جائے، اگر اسے معلوم ہو جائے
کہ اس مجلس کا ثواب کتنا ہے، پلٹ کے گھر کو نہ جائے۔ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ مجلس حسین کا ثواب کتنا ہے تو پلٹ کر گھر نہ جائے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جب بندہ گھر سے نیت کرتا ہے میں ذکر حسین کے لیے، فرش عزا یعنی عزاداری سید الشہداء کے لیے مجلس حسین میں جا رہا ہوں، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ خدا کی ذات انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور کہا یہی جاتا ہے اور کہا یہی جاتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عزاداری کے لیے جا رہا ہوں، ذکر کے لیے جا رہا ہوں۔ یہاں پر یہ جو مجلس حسین کا اہتمام ہوتا ہے، آج پوری کائنات میں ہر جگہ تو نہیں لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ کائنات میں 2 ذکر ہی ایسے ہیں، 2 ذکر ہی ایسے ہیں جو کوئی ایسا لمحہ نہیں جو ان کے ذکر سے خالی نہ۔ ایک ذکر خدا ہے اور ایک ذکر سید الشہداء ہے۔ یعنی 24 گھنٹوں میں، ان 24 ساعتوں میں 2 ذکر ایسے ہیں جو ہر لمحہ ہو رہے ہیں، یعنی کوئی ایسا لمحہ نہیں جو ذکر خدا سے خالی ہو یا ذکر سید الشہداء سے خالی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ہم حسینی ہیں۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم حسینی ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا مسلمان ہونا اللہ کی نعمت، پھر انسان ہونا اللہ کی نعمت، ٹھیک، پھر صاحب ایمان ہونا اللہ کی نعمت، اور جن کے دل میں کل ایمان ہو جو سب سے بڑی نعمت۔ اور میرے بعد سامعین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ تمام عزادار بھی ہیں، ذکر کرنے والے بھی ہیں، ذکر سننے والے بھی ہیں، لیکن ان سب چیزوں میں نمازی بھی ہوں گے، روزہ دار بھی ہوں گے، شب زندہ دار بھی، بہت سارے اعمال کرتے ہوں گے، لیکن کسی عمل کی گارنٹی وہ نہیں ہے جو ذکر حسین کی۔ یہ ذکر حسین کی ضامن ہے حسنین کی ماں، یعنی سیدہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ صدیقۃ الکبریٰ انسی الحورہ فاطمۃ الزہرا ام ابیہا مادر حسنین یادگار مصطفیٰ۔ وہ بی بی کہتی ہیں یہ جو ذکر حسین کا اہتمام کرتے ہیں، جو ذکر حسین کرتے ہیں، وہ میری دعا کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ عظمت سیدہ بلند تر صلوات۔ اور آپ جو ذکر عزاداری کے لیے آئے ہیں، یہ دعائے سیدہ ہے، اور واقعاً بہت سارے علماء نے بہت ساری روایات میں ملتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کے دل میں محبت حسین کو ڈالتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزادار بناتا ہے، خدا جسے چاہتا ہے اسے نوع خان بناتا ہے، کسی کو ذکر کرنے والا بنایا، کسی کو ذکر سننے والا بنایا، کسی کو اہتمام کرنے والا بنایا۔ یہ ذکر جو ہے اس میں آنے سے کچھ ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ کہا یہ ذکر حسین ہے جو آسی کو ہر بنا دیتا ہے، جو کنکر کو گوہر بنا دیتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو بھی کائنات میں گنہگار ہوتا ہے، اس لیے تو میں نے روایت پڑھی 6 امام کی اور 8ویں امام کی اور 7ویں کی بھی ہے، کہا جب ذکر حسین میں جاتے ہو تو تمہارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ لیکن اسی طرح معصومین یہ بھی فرماتے ہیں کہ کبھی اس وجہ سے گناہ نہ کرنا کہ ہم عزادار ہیں، اور اس وجہ سے ایسا نہ ہو جائے کہ آپ بہت عابد ہو جاؤ،
अमालों पे डिपेंड करके आप जन्नत में जाना चाहो, अगर दिल में हुसैन नहीं है तो कोई इबादत नहीं, कोई अमल काबिले कबूल नहीं है। तो कहा आजादारी भी करो और साथ में यानी बैन बैन रहो, एक तरफ नहीं। खैर बट रहा है, खुदा की जात हर शर से इंसान को और मोमिनीन को महफूज फरमाए। आप जानते हैं पूरी कायनात में बड़े बड़े बादशाह होंगे लेकिन हुसैन जैसा कोई बादशाह नहीं। बड़े बड़े वली होंगे जैसे ये है ऐसा कोई नहीं है, और बड़े बड़े सखी होंगे जैसा ये सखी है वैसा कोई नहीं। मेरे मौजूद सामीन ग्रामी, कायनात में उस खुदा के बाद एक ही शख्सियत है जिसे हुसैन इब्न अली कहते हैं, कि जिनके बारे में रिवायत है जितने लंगर खाने मेरे मौला हुसैन के कायनात में किसी के, जितनी कनीज़े इमाम हुसैन की है कायनात में इतनी कनीज़े किसी के नहीं, जितने गुलाम सरकार इमाम हुसैन के हैं इतने किसी के नहीं है। कायनात में या अल्लाह का घर मिलता है या हुसैन का घर, न किसी नबी का घर मिलता है, न किसी मसीह का घर मिलता है, न किसी वली का घर मिलता है। सिर्फ एक हुसैन इब्न अली ऐसे हाथी हैं, ऐसे रहबर हैं। सलवात भेजे बात मोहम्मद सर्दी में भी पसीना मोहम्मद वाले का कायनात में सिर्फ एक सखी ऐसा है जिसे हुसैन इब्न अली कहते हैं, और वाकई ये सखी नहीं है, ये करीम इब्न करीम, और करीम इब्न करीम है। और वाकई रिवायत बताती है, चूंकि मैंने सूरह रहमान की आयत पढ़ी है, उसमें इरशाद रब्बुल इज्जत होता है कि अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। आप जानते हो कि खालिक कायनात ने आपको बहुत सारी नेमतें अता फरमाई है, लेकिन नबी का जिक्र करके उसके बाद इंशाल्लाह मैं मसाइब पे आऊँगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको देखूँ क्या सुनना चाहते हैं, और टाइम भी इतना है कि मैं लंबी आयतों वाली तकरीर नहीं करूँगा। एक नबी के बारे में कहते हैं, आप जानते हैं कि इब्राहीम ऐसे नबी हैं कि दुनिया इब्राहीम का नाम बड़े अच्छे तरीके से जानती है, कि अल्लाह ने उन्हें खलील खुदा कहा, अल्लाह की जात ने उन्हें खलील खुदा कहा है। और रिवायत बताती है इब्राहीम नबी अल्लाह को जब आग में फेंका जा रहा, कहाँ फेंका जा रहा था? आग में। बहुत सारे ऐसे जाहिर बैठे होंगे जिन्होंने जगह देखी आज भी, जहाँ इब्राहीम नबी जिस पत्थर पे सबसे पहले आए और वहां पर पलते रहे, आज भी नमरूद का गिरा हुआ महल इराक में मौजूद है। आज आप खुद जाकर देख सकते हैं। ठीक, लेकिन जब जनाबी इब्राहीम नबी अल्लाह को आग में फेंका जा रहा था, रिवायत बताती एक परिंदा जिसका नाम क्या है? हुदहुद। आपने शायद उलमा से सुना हो कि वो अपनी चोंच में पानी का एक कतरा लेकर वहां गया जहां इब्राहीम को आग में फेंका जा रहा है, और रिवायत बताती है ये इसके छोड़ दे, मैं बिल्कुल भी और कोई गर्मी नहीं। जब आग में फेंका जा रहा है तो एक परिंदा है जिसका नाम क्या है? हुदहुद। अपनी चोंच में पानी लेकर आग को बुझाने जा रहा है। अब परिंदे उसके करीब आते हैं, कहाँ जा रहे हो? कहा जनाब इब्राहीम को आग में फेंक रहे हैं। कहा फिर? कहा मैं आग बुझाने जा रहा हूँ। तो सारे परिंदे कहते हैं दीवाना देखो, इस पागल को देखो, इस मजनून को, हुदहुद को देखो, इतनी सी चूंच है और चूंच में कितना पानी है, और जा रहे हैं नमरूद की आग को बुझाने। जा कहा रहे हैं? नमरूद ने जो इतनी बड़ी आग लगाई है उसको बुझाने जा रहे हैं। तो जनाब हुदहुद ने क्या फरमाया? हजूर मुझे भी पता है आग बुझेगी नहीं, मुझे भी पता है ये जो मेरी चूंच में पानी है उससे आग बुझेगी नहीं। कहा फिर जा कहाँ रहे हो? कहा जा इसलिए रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं इब्राहीम वाला हूँ, नमरूद वाला नहीं। मैं जा इसलिए रहा हूँ कि मैं इब्राहीम के साथ हूँ,
आग बुझाने वाला हूँ, जलाने वाला नहीं। तो हम भी जिक्र हुसैन करके दुनिया को बता रहे हैं हम हुसैन वाले हैं, यजीद वाले नहीं। नारे हैदरी, हज़रत मौला हुसैन बुलंदतर सलावत। कहते हैं खुलूस वाले कलेजे का चैन कहते हैं, और अहले फिक्र जिसे शाहे मशरिकैन कहते हैं। अरे इसके सिवा जिसे कुछ याद न हो, जुबान इश्क में उसको हुसैन। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। मेरे मौजूद सामने ग्रामी, ये जो अल्लाह ने हमें नेमत अता फरमाई है, ये मोहब्बत हुसैन से बड़ी कायनात की कोई नेमत नहीं है। और अगर कभी आपको अकेले में जिक्र हुसैन सोचकर, जिक्र हुसैन का तसव्वुर करके अजमत हुसैन आपके दिल में हो, तो समझ लेना अल्लाह का आप पे खास करम है। क्योंकि इब्राहीम जैसे नबी को देखो, इस्माइल जैसे नबी को देखो, और उनकी इतनी बड़ी कुर्बानी को देखो कि अल्लाह कहता है तू मेरा खलीले खुदा है। और खुदा से इतनी मोहब्बत है कि मलकल मौत आता है इब्राहीम नबी अल्लाह के पास, और पहले नबी है, उन्होंने कहा मरने का ख्याल नहीं है। इब्राहीम ने मलकल मौत को पलटा दिया, कहा मेरा मरने को दिल नहीं कर रहा है। मलकल मौत वापस चले गए, आवाज कुदरत आई, वापस कहाँ आ गए? कहा इब्राहीम मरना ही नहीं चाहता है। कहा जाकर कहो एक दोस्त को बुलाओ। क्या मुलाकात नहीं करोगे? क्या एक दोस्त को देखोगे नहीं? मैं मिलना चाहता हूँ। तो कहा मुलाकात रब करो, तब इब्राहीम मरे। और इतना कमाल है कि अल्लाह का इतना जिक्र करने वाले हैं कि जिनके बारे में कहते हैं, खड़े हैं कि एक फरिश्ता खुदा आया इब्राहीम को देखने के लिए। फरिश्ता खुदा आया और आकर कहने लगा सुब्बुहुल कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वरूह। जनाब इब्राहीम नबी अल्लाह कहने लगे अल्लाह का कितना कमाल जिक्र करते हो। कहा फिर से करो। उन्होंने जिक्र किया तो जनाब इब्राहीम से कहने लगे कि अल्लाह का जिक्र सुनना चाहते हो तो ये इतनी जो भेड़े हैं 400 थी या जितनी भी थी, 100 एक मुझे दे, 100। अल्लाह के पाक नबी ने कहा क्यों? कहा कि अगर जिक्र खुदा सुनना चाहते हो तो 100 भेड़ों का रेवड़ मुझे दे दो। 100 दे दी। फिर कहा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। कहा अल्लाह का बड़ा कमाल जिक्र किया है। कहा 100 एक और दे दो। एक 100 भी दे दी, दूसरी 100 भी दे दी, तीसरी 100 भी दे दी। 400 देने के बाद कहा अब अल्लाह का जिक्र सुनना चाहते हो? कहा सारा का सारा रेवड़ तो दे दिया है। फिर भी इब्राहीम कहता है मुझे उस रब से इतना प्यार है, अगर मेरे पास कुछ और होता तो दे देता। उसने फिर से अल्लाह का जिक्र किया। जब अल्लाह का जिक्र किया कहा अब 400 के मालिक तुम, और मुझे इब्राहीम के पास तो कुछ है नहीं, अब तुम इतने बड़े मालिक बन गए हो रेवड़ के। तो कहा फिर कहा कोई ऐसा भी तो चाहिए जो रेवड़ को संभालेगा, मुझे इस रेवड़ के संभालने वाला रख दो और अल्लाह का जिक्र फिर से शुरू करो। जनाब इब्राहीम ने जब ये कहा ठीक है। उस फरिश्ते खुदा ने फिर से पढ़ा। पढ़ने के बाद हालांकि वो कौन था? वो जिब्रील अमी था। इधर कौन था? इब्राहीम खलीलुल्लाह था। जब अल्लाह का जिक्र इतना किया तो जाने के वक्त कहा आप मेरे साथ चलो। तो कदमों पे गिर के कहा आप तो खलीले खुदा है। अल्लाह चाहता था कि देखे इब्राहीम कितने कमाल से है। अब आओ मॉन्ट्रियल का मजमा मुझे बताओ जो इतना बड़ा खलीले खुदा हो कि मलकल मौत जैसा फरिश्ता पलटा दे, इतना बड़ा हो कि अपना सब कुछ अल्लाह के लिए लुटा दिए। अल्लाह उसे कहता है इब्राहीम
تیری قربانی کو یہاں پر نہیں بلکہ ایک ذبح عظیم ہے جسے حسین کہتے ہیں. نعرہ حضرت مولا حسین بلند تر صلوات. تو جیسے ابراہیم خلیل خدا ضرور ہے، اتنی عظمت کے مالک ضرور ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میری ابراہیم تو بڑا میرا خلیل ضرور ہے، لیکن کوئی تجھ سے بھی بڑا بلند ہے، کوئی تجھ سے بھی بڑا عرفہ ہے، کوئی تجھ سے بھی بڑا اعلیٰ ہے. وہ کون ہے؟ وہ حسین ابن علی ہے. اس لیے اللہ کے ذات نے کہا ابراہیم بے شک تو میرا نبی ہے، لیکن تیری زوجہ جو ہے صفا اور مروہ کے درمیان آئی. اے ابراہیم تو میرا خلیل ضرور ہے، لیکن کہا کہ تو نے آنکھوں پہ پٹی ضرور باندھی ہے، تو میرا خلیل ضرور ہے، لیکن تو نے کہا ہے، تیرے بیٹے نے کہا ہے کہ مجھے آپ صابروں میں پاؤ گے، سب کچھ بڑی عظمت ہے. لیکن اے ابراہیم تجھے کیسے بتائیں، جیسا تو ہے ویسا حسین نہیں، جیسا تیرا بیٹا ہے ویسے حسین کا بیٹا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے تو ابراہیم ہے، وہ فخر ابراہیم ہے، اس کی ماں فخر ہاجرہ ہے، اور اس کی جدہ ہے، اس کی بھی بڑی عظمت ہے. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ خدا کی قسم ہاجرہ جتنی بھی عظمت کی مالک تھی، کہا یہی جاتا ہے اسی غم سے مر گئی تھی کہ میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چل جاتی، اسی غم سے مر گئی تھی کہ میرے بیٹے کے گلے پر اگر چھری چل جاتی. اور روایت بھی یہی بتاتی ہے کہ تین بار ایسے ہوا کہ شیطان آیا. کتنی بار؟ 3 بار ایسے ہوا. جو حاجی بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ تینوں کو مارتے ہیں نا، اور 3 بار مارتے ہیں. تینوں کو مارتے ہیں اور 3 بار مارتے ہیں، اور یہ 3 بار آیا ہے. ہاجرہ کے پاس آیا، کہا جاؤ نکلو یہاں سے. ابراہیم ادھر گئے، آپ پیچھے جاؤ. جب گھر سے جانے لگی تو بڑا لا حول ولا قوت. اے بی بی تجھے کیسے معلوم ہو گیا میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالنے آ جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہی تو شیطان ہو جاتا ہے. اب آپ کے ذہن میں سارے شیطان آ گئے. اور دوسری بار اس لیے کہتے 1 بار مارو. پھر دوسری بار کب؟ کہا جب ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے لا حول ولا. کہا جو نبی کو بہکانے آ جائے. ارے بڑے بڑے نبی کو بہکانے آتے تھے. اور اسی طرح کہ جو نبی کے بیٹے اسماعیل کو بہکانے آ جائے، کہا جو بیٹے کو بہکانے آئے وہ بھی شیطان، جو نبی کی بیوی کو بہکانے آئے وہ بھی شیطان. اور 3 بار آیا ہے. لیکن خدا کی قسم یہ اہل بیت ایسے ہیں، کربلا والوں کے پاس شیطان نہیں ہے. کسی راوی نے لکھا کہ ہم نے دیکھا، ارے کربلا کے تو صحابی ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ مولا حسین ہمیں بتائیے کل ہم میں سب سے پہلے شہید کون ہو. اور میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں، یہ جتنی بھی قرآن کی آیت آئی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، اگر کربلا نہ ہوتی تو کسی کو ذائقہ کا پتہ بھی نہیں. یہ جو ہے نا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جو ہے وہ موت کا ٹیسٹ لے گا. ٹیسٹ کے بارے میں نہ کسی نبی نے بتایا ہے، نہ کسی ولی نے بتایا ہے، نہ کسی وسیع نے بتایا ہے. یہ میرے مولا حسن کے بیٹے شہزادہ قاسم نے عظمت شہزادہ قاسم بلند تر صلوات. صلوات بھیجے پر محمد. کسی نے بھی نہیں بتایا، یہ کربلا والوں نے بتایا ہے. اور واقعاً ہر نبی نے یا ہر وسیع نے موت کا ٹیسٹ ضرور لیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا ہے اگر دل میں حسین ہو
تو شہد سے میٹھی ہے. اگر دل میں حسین ہو، لبوں پر یا علی کی صدا ہو، یعنی زندگی میں اگر مرج البحرین ہو یا مرج البحرین کے موتی ہوں، تو پھر انسان کی موت موت نہیں ہے بلکہ جنت کا ایک راستہ ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر زندگی موت بھی ہے اور موت کے بعد موت بھی ہے. اور یہ وہ ہے جو موت کو بھی زندگی میں بدل دیتے ہیں. یہ وہ ہے جو موت کو زندگی میں بدل دیتے ہیں. میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا، لیکن ایک ضرور کہوں گا، کیونکہ میں نے مرج البحرین کی آیت پڑھی ہے تو ایک موتی کا تھوڑا تذکرہ روزانہ کروں گا. عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات. مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے پاس لوگ آئے ہیں اور آ کر کہنے لگے مولا یہ ہمارا بچہ مر گیا، یہ بچہ مر گیا ہے. پھر کہا کہ ہمیں معلوم نہیں اسے قتل کس نے کیا. میرے مولا امیر نے فرمایا میں بتاتا ہوں اسے کس نے قتل کیا. کہا اس کے چچا نے اسے قتل کیا ہے. کہا نہیں آپ نے تو بتا دیا ہے، ہمیں کیسے یقین ہو. میرے مولا نے فرمایا پھر اسے زندہ کر کے بتا سکتے ہیں. کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جناب امیر کائنات نے کہا میں جسے کہہ دوں وہ زندہ کر دے. آپ تو علی کی بات کرتے ہو، یہ کالی واقعہ پڑھا میں نے. کہا میں جسے کہوں. کہا پھر مولا امیر کائنات سے اسے زندہ کریں، ہمارا اتنا بڑا قبیلہ ہے، ہماری اتنی بڑی قوم ہے، بہت پریشان حال ہے. مولا امیر کائنات نے کہا کہ قم بسم اللہ. وہ زندہ ہو گیا. اسے کہا اپنی زبان سے بتاؤ تمہیں مارا کس نے؟ کہا میرے چچا نے مارا ہے، اس وجہ سے مارا ہے. کہا تجھ سے پہلے علی ابن ابی طالب بتا چکے ہیں، میں تو یقین کرنا چاہتا تھا. کہا اب زندہ ہو گئے ہو، چلو ہمارے ساتھ. کہا کہاں چلوں؟ کہا گھر میں جاؤ. کہا جنہوں نے مار دیا ان کے پاس جاؤں گا، جنہوں نے زندہ کیا ان کے جنہوں نے مار دیا ہے ان کے گھر میں جاؤں یا جنہوں نے زندہ کیا ہے اس کے پاس رہوں. تو کہا میں جانے لگا ہوں، میرے ساتھ چلو گے؟ کہا اگر علی جیسا ہادی مل جائے تو ان کے قدموں کو چھوڑ کے جاؤں تو کہا. اور واقعاً پوری زندگی جو ہے وہ مولا امیر کائنات کے ساتھ رہے اور پوری زندگی گزاری، اور موت بھی آئی تو مولا علی کی تابعداری کرتے ہوئے آئی. تو میں چاہتا ہوں، چونکہ میرے پاس دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا تذکرہ کربلا والوں کا کر دوں.